بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے، جو پاک مہینہ چل رہا ہے، شہادت امام حسین علیہ السلام کا مہینہ چل رہا ہے، غم حسین کا مہینہ چل رہا ہے، کربلا والوں کا مہینہ چل رہا ہے، اس پر ہم مختصر سی روشنی ڈالیں گے، مختصر سی گفتگو کریں گے۔ ہو سکتا ہے میری آج کی کچھ باتیں کچھ حضرات کو کڑوی لگ سکتی ہے، مگر وہ سچ ضرور ہے۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ ہم نے سنی حضرات کے بچوں سے، سنی حضرات کی نسلوں سے پوچھا کہ کربلا کیوں ہوئی تھی، کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے نواسوں کو کیوں شہید کیا گیا تھا، جو پورے کائنات کے نبی ہے، پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، جو پوری کائنات کے شہنشاہ ہے، تو ان شہنشاہوں کے نواسوں کو کیوں تڑپایا گیا، پیاس سے کیوں تڑپایا گیا، زہر کیوں پلایا گیا، خنجر تیر تلوار کیوں چلائے گئے ان کے اوپر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو تکلیف کیوں دی گئی، آخر کربلا کا کیا ماجرا ہے؟ تو ان سنی حضرات کے بچوں نے اس کا جواب نہیں دے، انہیں جواب دینا نہیں آیا، بڑا غم ہوا۔ اب سنی حضرات شیعہ حضرات کو رافضی کہتے ہیں، برا کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں، تو ہم نے شیعہ حضرات کے بچوں کو پکڑا اور ان سے سوال کیا کہ بھائی کربلا کیوں ہوئی تھی، نواسۂ رسول کو کیوں تڑپایا گیا تھا، آخر اس کے پیچھے کیا دشمنی تھی؟ تو آپ یقین کریں گے شیعہ حضرات کے جو عام بچے کھیلنے کودنے والے، انہوں نے پوری داستان بتا دی۔ سنی حضرات کے بچوں کو تو 12 اماموں کے نام تک یاد نہیں تھے، امام حسن علیہ السلام کے بچوں کے نام پتہ نہیں تھے، امام حسین علیہ السلام کے بچوں کے نام پتہ نہیں تھے، نبی کے گھرانے میں کتنے لوگ موجود تھے ان کے نام نہیں پتہ تھے، مگر یقین مانیے شیعہ حضرات کے بچوں نے سب بتا دیا، یہاں تک کہ کربلا کے میدان میں جو 72 شہید ہوئے تھے ان کے تک ان کو نام معلوم تھے، کون سی تاریخ کو کون شہید ہوا تھا، کس جگہ پر شہید ہوا تھا، انہیں پوری داستان کربلا پوری معلوم تھی۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مسلمان کے بچوں کو جب ہم پوچھتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں کیا آپ کے دل میں غم حسین ہے، تو کہتے نہیں، ہم کیوں غم حسین منائیں، شرم آنی چاہیے۔ آپ کے آبا و اجداد اگر کسی برے حادثے میں، کسی کیس میں اگر مر جائے تو ان کا غم تمہارے دلوں میں ہے، مگر جس نبی نے تمہیں کلمہ دیا، جس نبی نے تمہیں اسلام دیا، جو آج تم نمازیں پڑھ رہے ہو، روزے رکھ رہے ہو، عبادتیں کر رہے ہو، وہ ساری عبادت، ساری ریاضت کس کی بنا پر ہے؟ سرور کونین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تمہیں سب کچھ ملا ہے، اور آج ان کا گھر کربلا کے اندر پامال ہو گیا، لڑ گیا، تم اس قربانی کو بھول گئے۔ سنی حضرات سے پوچھو تو کہتے محرم میں بس نماز پڑھو، روزے رکھو اور تلاوت کرو۔ تو یاد رکھنا، کربلا کے میدان میں جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو جب شہید کر رہے تھے، تب اس وقت یزید کی فوج میں نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، روزے بھی رکھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت بھی کر رہے تھے، عالم دین بھی تھے، قاری قرآن بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے، مفتی بھی تھے۔ تو یاد رکھنا، عبادت الگ چیز ہوتی ہے اور غم حسین الگ چیز ہوتی ہے۔ جس کے دل میں نبی کی آل کا درد ہے، وہ دل مومن کا دل ہے۔
حدیث مبارک بھی ہے، لوگ پڑھتے بھی ہیں کہ اگر کوئی خانہ کعبہ کے سامنے چاہے کتنی بھی نمازیں پڑھے، حجر اسود کے سامنے کتنی نمازیں پڑھے، مقام ابراہیم پر چاہے کتنے بھی نمازیں روزے ادا کرے، عبادت ادا کرے، یا قیامت تک عبادتیں کرتا رہے، اگر اس کے دل میں اہل بیت کی وفا نہیں ہے، اہل بیت کی محبت نہیں ہے، یا اہل بیت کا بغض ہے، تو وہ جہنمی ہے۔ نہ اس کی عبادت کام آئیں گی، نہ اس کی ریاضت کام آئیں گی، نہ اس کی نمازیں کام آئیں گی۔ غم حسین کی بات کرے تو بس بولتے نماز پڑھو، روزے رکھو۔ ارے نماز روزے تو یزیدیوں نے بھی رکھے تھے، وہ بھی تو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، وہ بھی تو نمازیں پڑھ رہے تھے، مگر کیا ہوا؟ دل میں نبی کی آل کی محبت نہیں ہے، اہل بیت کی محبت نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے کہا تھا، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میری اہل بیت، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کا دامن پکڑ کے رکھنا، اور جو بھی اہل بیت کا دامن پکڑ کے رکھیں گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گا۔ اور دوسری چیز قرآن مجید فرقان حمید چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پھر دوبارہ جب مولا کائنات کا ہاتھ پکڑ کے غدیر خم میں من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جب یہ بات کہی تھی، اس وقت بھی کہا تھا کہ اہل بیت کا دامن پکڑ کے رکھنا، قائم رکھنا۔ مگر اہل بیت کی محبت دلوں میں مسلمانوں کے کم نظر آ رہی ہے، اس لیے ہر جگہ مسلمان رسوا ہو رہا ہے۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اہل بیت کا مقام بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ جس کے بھی دل میں اہل بیت کی محبت ہے وہ دل مومن کا ہے۔ عبادت الگ چیز ہے، محبت الگ چیز ہے، اور یہ محبت اہل بیت سے کرنا یہ عبادت سے کم نہیں ہے۔ آج کل مسلمان خالی کالا کپڑا پہنے تو کہتا ہے کہ یہ تو شیعہ ہو گیا، شیعہ ہو گیا۔ ارے شیعہ کا مطلب ہوتا ہے گروپ۔ شیعہ نے علی کو چاہنے والا گروپ، علی کو ماننے والا گروپ۔ کالا کپڑا پہننے تو ہم تکلیف ہوتی ہے تمہیں، تو کعبے کا غلاف بھی کالا ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی بھی کالی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کالا امامہ باندھا کرتے تھے، اور سب سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کالا کپڑا ہی پہنا ہے، سفید بہت کم۔ کالے رنگ سے تمہیں تکلیف ہے؟ اگر کالا رنگ شیعوں کا ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کالی کملی اوڑھ کے تھے، کالے لباس پہنتے تھے۔ تو اہل بیت کی گستاخی مت کیجیے، اہل بیت سے محبت کیجیے، اور جو بھی اہل بیت سے محبت کرتا ہے اس سے بھی محبت کیجیے۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آخر کربلا کی جنگ کیوں ہوئی تھی؟ نواسۂ رسول کو کیوں شہید کیا گیا؟ حضرت علی شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ وجہہ کو کیوں شہید کیا گیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگیں کیوں ہوئی تھی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کیوں دیا گیا تھا؟ نبی کے پورے گھرانے کو ٹارگٹ کیوں کیا گیا؟ پامال کیوں کیا گیا؟ کیا وجہ تھی؟ آخر کون سی دشمنی تھی؟ یاد رکھنا، اگر تم نبی کے گھرانوں کے قاتل کے اگر تم دوست بنو گے تو تم کافر ہو۔ نبی کے گھرانے کو جس نے پامال کیا، جس نے برباد کیا، اس کے بارے میں تم اچھی باتیں کرو گے، تم یاد رکھنا تم انہی میں سے ہو۔ کربلا کی جنگ کا آغاز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہوا ہے، اور ابھی تک یہ کربلا جاری ہے، یزیدیت ختم نہیں ہوئی ہے۔ اگر آپ کو یزیدیت کی پہچان کرنی ہے تو اپنے دل میں اہل بیت کی محبت کو بساؤ، تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ یزیدی کون ہے۔
اگر ہم بات کھول کے کریں تو بہت کچھ بات بڑھ سکتی ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ اپنی نسلوں کو اہل بیت کی محبت سکھاؤ, داستان کربلا بتاؤ, کربلا کیوں ہوئی تھی, امام حسین علیہ السلام کو شہید کیوں کیا گیا تھا. آپ نے اپنے بچوں کو جنرل نالج دیے, پورے دنیا کی نالج دیے, مگر کربلا کے میدان میں کربلا کی جنگ کیوں ہوئی تھی, امام حسین کو کیوں شہید کیا گیا تھا, امام حسن کو کیوں زہر دیا گیا تھا, مولا کائنات کو کیوں شہید کیا گیا تھا, نبی کے پورے گھرانے کو کیوں پامال کیا گیا تھا, اس کی وضاحت اپنی نسلوں کو دیجیے, اپنی نسلوں کو بتائیے کہ کربلا کیا ہے. یاد رکھنا, کربلا کو بنا سمجھے تم نہ خدا کو سمجھ سکتے ہو, نہ قرآن مجید کو سمجھ سکتے ہو, نہ اسلام کو سمجھ سکتے ہو. جس نے کربلا کو سمجھا اس نے خدا کو سمجھا, جس نے کربلا کو سمجھا اس نے قرآن کو سمجھا. تو کربلا کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. سب سے بڑا دکھ اور سب سے بڑا غم کا دن ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں حسین سے ہوں, حسین مجھ سے ہے. تو یاد رکھنا, جو قتل ہوا تھا حسین علیہ السلام کا, وہ دراصل قتل مصطفیٰ ہے. حسین کو دکھ دینا رسول اللہ کو دکھ دینے کے برابر ہے. حسین کی بے حرمتی کرنا رسول اللہ کی بے حرمتی کرنے کے برابر ہے. مولا علی کو گالی دینا رسول اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے. اور حدیثیں پڑھی ہے, مولا کائنات کو ممبر پر بیٹھ کے گالیاں بھی دلوائی گئی, آپ کو شہید بھی کروایا گیا, آپ سے دشمنی بھی کروائی گئی. تو جو علی کا دشمن, جو حسین کا دشمن, جو اہل بیت کا دشمن, وہ رسول اللہ کا دشمن. جو رسول اللہ سے وفا کرے گا, جو رسول اللہ سے محبت کرے گا, وہ اہل بیت سے جو اہل بیت سے محبت کرے گا وہ رسول اللہ سے محبت کرے گا, وہ اللہ سے محبت کرے گا, اللہ ان سے محبت کرے گا. تو پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں, پنجتن پاک کی محبت دل میں بسائیے, کربلا والوں کی محبت دل میں بسائیے, نبی کے نواسوں کی محبت دل میں بسائیے. اب تم کو نبی کے نواسوں کے فیور میں آنا ہے یا نبی کے دشمنوں کے فیور میں آنا ہے؟ آپ کو حسین کے دشمن کے فیور میں آنا ہے یا آپ کو حسین کے فیور میں آنا ہے؟ وہ آپ فیصلہ کیجئے. جو حقانیت پہ قائم رہے گا, جس کے دل میں ایمان رہے گا, وہ حق کا دامن پکڑے گا. تو پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں, جب یزید نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا, تب اس کی زبان پر کچھ جملے تھے, اور وہ جملے کیا تھے کہ آج اگر میرے آبا و اجداد, میرے باپ دادا اگر موجود ہوتے تو میں بہت خوشی محسوس کرتا, میں بہت خوشی محسوس کرتا, کیونکہ ان کا جو دین تھا, یہ معاذ اللہ جو دین محمدی تھا, یہ سب ڈھکوسلے ہیں. یہ لفظ, یہ بول یزید کی زبان پر موجود تھے. آپ تمام فرقوں کے جتنے بھی علماء کرام ہیں ان سے تحقیق کر کے یہ چیز کو پتہ کر سکتے ہیں. اور اگر نہیں پتہ ہے تو ہمارا نمبر ہے, ہم آپ کو بتائیں گے کہ یزید کے بول ہے یہ. یزید نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی, ان کا قتل کیا, ان سے دشمنی کی. تو آخر یزید نے یہ دشمنی سیکھی کہاں سے؟ یزید نے یہ پرورش کہاں سے سیکھی؟ یزید کی پرورش کہاں سے ہوئی؟ جو رسول کے نواسوں کا دشمن, رسول کے دین کا دشمن, آخر یہ پرورش کہاں سے سیکھی؟ یاد رکھنا, یہ جو کربلا کا آغاز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہوا ہے, اور آج بھی وہ کربلا جاری ہے. آج بھی یزیدیت زندہ ہے, یزیدیت ختم نہیں ہوئی ہے. اگر ہم گفتگو کریں تو بہت لمبی ہو سکتی ہے. آخر کیوں نبی کے گھرانے کو ٹارگٹ کیا گیا؟ آخر کیوں نبی کے گھرانے سے دشمنی لی گئی؟ جبکہ نبی نے دنیا کو اسلام دیا, قرآن دیا, ایمان دیا, اچھی باتیں, نیک باتیں, حسن سلوک کے راستے پر مخلوق کو, امت کو چلایا. تو کیوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی؟ جس نے دین لایا ہم اسی کی مانیں گے,
اور اس کے گھرانے والوں کو ہم مانیں گے، اہل بیت کی ہم تعظیم کریں گے، اہل بیت سے ہم وفا کریں گے، کیونکہ یہ فرمان رسول اللہ ہے، کسی مولوی کا کسی مفتی کا کہنا نہیں ہے، یہ فرمان مصطفیٰ ہے۔ ہم کسی مولوی مفتی کی نہیں سنیں گے، ہم فرمان مصطفیٰ سنیں گے۔ فرمان مصطفیٰ یہی ہے کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے اہل بیت اور قرآن۔ اہل بیت کا دامن مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا، جو بھی اہل بیت سے بغض رکھیں گا، نہ اس کی نمازیں قبول ہے، نہ اس کی عبادت قبول ہے، نہ اس کے روزے قبول ہے، نہ اس کے ذکر و اذکار قبول ہے۔ آج کی گفتگو میں یہیں پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔